السلام علیکم دوستوں، میں محمد ارباز سمنانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیٹ ورک اندلس۔ دوستو، تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری واقعات مشہور ہیں۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ حسن و حسین کے والد بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں اور آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ بہادری میں اس روئے زمین پر آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی رہی جس کو تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک جنگ بیر العلم بھی ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم آپ لوگوں کو اسی جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں، جس کو آپ نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی، جس میں آپ نے 20,000 جناتوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سارے جناتوں کو مسلمان کے دائرے پہ لے آئے اور کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام میں داخل کروایا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت ابو سعید خدری حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ سے واپسی پر آپ کا گزر ایک ایسی اجاڑ وادی سے ہوا جس میں ہر طرف سناٹا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، یعنی کہ یہ کون سے جگہ پر آ گئے ہیں؟ تو یہ سن کر عمر بن امیہ زمری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے وادی قصیب ارزق کہتے ہیں، اور اس جگہ پر ایک ایسا کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہ کر سکے تھے۔ اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرا تھا اور اس کے 10,000 سپاہیوں کو انہی جنوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جن رہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر وہ 10 لوگ جنوں کے اس کنویں کے پاس میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ 10 لوگ اس کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور یہ دھرتی کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں۔ یہ سن کر پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست دعا بلند کی اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی تو علی کو کامیابی نصیب فرما۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچے تو پھر وہی ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور ہنکار بھرنے لگا، کچھ پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکسوں کو سرقوبی کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کا وار خالی نکال کر پھر اپنے ذوالفقار سے اس جن کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا، یعنی کہ اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان اس کنویں سے باہر نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آیتیں پڑھی جس سے وہ آگ بجھنے
لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کی منڈیر پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور کلام پڑھے اور پھر کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن کنویں سے باہر نکلا اور آتے ہی اس نے آپ پر حملہ کر دیا، لیکن آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں پھر سے اپنا برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی پھر سے جناتوں کی طرف سے اس برتن کو باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے برتن کو اس کنویں میں ڈالا، مگر تینوں ہی بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنے کمر میں ایک رسی باندھتا ہوں اور پھر میں اس کنویں کے اندر اترتا ہوں، تم اس رسی کو پکڑ کر رکھنا۔ چنانچہ اصحاب نے اس رسی کو پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہ رسی بیچ میں کٹ گئی اور حضرت علی اور صحابہ اکرام کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں اس کنویں کے اندر سے زور زور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ صدا آئی کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور پھر مسلمان ہو جاؤ اور امان حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور سب مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں میں رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سارے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں یہ جعفر زاہد کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والے مخلوقات بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے ایک منصور نامی سردار کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کو کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور اسی گروہ کا جو سردار وہی جعفر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر العلم میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر جن وقت عاشور اپنی رشم تازپوسی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں 2 جنوں نے آ کر اس کو کربلا اور امام حسین کی حالات سے آگاہ کیا، بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر زاہد جن نے اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرما دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے جعفر زاہد، میں کربلا کے میدان میں اپنے ننھے اصغر، اکبر، غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں یا علی لکھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر۔ تو دوستوں، آج کی یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔